اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سکتہ اور وقفہ کے بارے میں سیکھیں گے کہ سکتہ کیسے کرتے ہیں اور وقفہ کیسے کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ نے بہت سی جگہ پہ سکتہ کو دیکھا ہوگا اور بہت سی جگہ پہ وقفہ کو بھی دیکھا ہوگا، لیکن ان کو ادا کرنے کا آپ کو نہیں پتہ، تو آج اس ویڈیو میں آپ کو سکھائیں گے سکتہ اور وقفہ۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ سکتہ کسے کہتے ہیں۔ سکتہ کے لغوی معنی خاموش ہو جانا یا ٹھہر جانا کے ہوتے ہیں۔ جہاں پہ بھی یہاں پہ جو سکتہ آیا ہوا ہے، اس کو ہم ادا کریں گے اور سیکھیں گے۔ جیسے کہ اب ہم اس کو سکتہ کو دیکھیں گے، وقیل من راق۔ سکتہ ایسے کرنا ہے کہ سانس بھی نہ ٹوٹے۔ جیسے اب یہاں پہ آیا ہوا ہے، یہاں پہ سکتہ کرنا ضروری ہے، کرنا تو ہے ہی، لیکن یہاں پہ ہم اتنا ٹھہریں گے کہ ہمارا سانس نہ ٹوٹے۔ ہم نے رکنا ضرور ہے، لیکن سانس 1 سیکنڈ کی ہم نے سانس لینا ہے، پھر ہم نے آگے ادا کرنا ہے لفظ۔ جیسے اب ہم یہاں پہ ادا کرتے ہیں، وقیل من راق۔ یہاں پہ 1 سیکنڈ کے لیے سکتہ کرنا تھا۔ سکتہ وقیل من راق، من راق، وقیل من راق۔ سکتہ کی بھی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 سکتہ واجب اور نمبر 2 سکتہ جائز۔ سکتہ واجب کیا ہوتا ہے؟ سکتہ واجب کا مطلب ہے کہ ہر حال میں سکتہ کرنا لازمی ہے۔ سکتہ واجب یہاں پہ بھی آ جائے تو وہاں پہ ہم نے ہر حال میں کرنا ہے، کریں گے نہ کریں گے تو ہمیں گناہ ہوگا۔ اور سکتہ جائز کرنا لازمی نہیں، لیکن بہتر ہے کر لیا جائے۔ اگر سکتہ جائز ہم نہ بھی کریں تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں صرف 4 جگہ پہ سکتہ واجب آیا ہوا ہے، اور ہم نے اپنے مائنڈ میں یہ خیال ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں ان جگہ پہ سکتہ لازمی کرنا ہے، کیونکہ یہ سکتہ واجب ہے۔ یہاں ان 4 جگہ پہ سکتہ کرنا واجب ہے۔ یہ آیات کون کون سی ہیں؟ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 میں، سورۃ یاسین آیت نمبر 52 میں، سورۃ المطففین آیت نمبر 14 میں اور سورۃ القیامہ آیت نمبر 27 میں۔ ان جگہ پہ سکتہ کرنا واجب ہے۔ اگر ان کے علاوہ کہیں پہ بھی آ جاتا ہے تو وہ سکتہ جائز ہے۔ اور جیسے کہ اب یہاں پہ آیا ہوا ہے جو سکتہ جائز، سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 میں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 184 میں۔ اگر ان جگہ پہ آ جاتا ہے، یہاں پہ سکتہ جائز ہے۔ اگر ہم کریں تو افضل ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن کر لینا بہتر ہے۔ اگر غلطی سے رہ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کرنا افضل ہے۔ سکتہ کیسے کرتے ہیں اور وقفہ کیسے کرتے ہیں؟ وقفہ لمبا سکتہ کرنا، جیسے کہ اب سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 میں آیا ہوا ہے، ھذا، یہاں پہ جائز ہے، یہاں پہ کریں تو کوئی گناہ نہیں، نہ کریں تو بھی افضل ہے۔ یہاں پہ اب وقفہ کو جیسے ہم سکتہ کو 1 سیکنڈ کے لیے کرتے ہیں، تو ادھر ہم وقفہ کو 2 سیکنڈ کے لیے کریں گے۔ جیسے ما لکم کیف تحکمون۔ اگر یہاں پہ اب سکتہ آ جاتا تو ہم ایسے ادا کرتے، ما لکم کیف تحکمون۔ بس اتنا یوں سمجھ لیں کہ جہاں پہ سکتہ آ جائے تو 1 سیکنڈ کے لیے
رکنا ہے، سانس نہیں توڑنی، اور وقفہ آ جائے تو 2 سیکنڈ کے لیے سٹاپ کرنا ہے، لیکن اس میں بھی سانس نہیں توڑنی۔ ما لکم کیف تحکمون۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سکتہ اور وقفہ کے درمیان فرق کا پتہ چل چکا ہوگا۔